السلام علیکم دوستو، ہمارے اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر، سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ اس لیے کہ عام طور پر تو ہوتا ہی ہے یہ بزرگوں، گھر کے اندر ہماری تمہاری کیا چلتی، وہ تو عورتوں کی چلتی ہے، ہماری تمہاری گھر والی چلنے ہی نہیں دیتی۔ وہ صاف کہے گی دیکھو گھر کے معاملے میں تم مت بولا کرو، ہم تمہارے باہر کے معاملے میں نہیں بولتے، تم گھر کے معاملے میں مت بولا کرو۔ وہ تو اللہ کی بندی چلنے ہی نہیں دیتی۔ بادشاہ آ گیا اس کے چکر میں، اور بزرگوں یہ ہوتی تو ناقص العقل ہے، لیکن اچھوں کی عقل کو ٹھکانے لگا دیتی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نے عورتوں کو کثرت سے جہنم میں جلتا ہوا دیکھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، بھائی جبرائیل یہ کیا عورتیں اور کثرت سے جہنم میں جل رہی؟ کہ اللہ کے رسول یہ لعن طعن بہت کرتی ہے اور شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ لعن طعن بہت کرے گی، لعنت بھیجنا، برا بھلا کہنا، لڑائی جھگڑا کرنا اور ناشکری، اس کو کتنا ہی لا کر دو آپ کم پڑتا ہے۔ کیا کہے گی؟ ایک بات آپ اس کے مزاج کے خلاف کر کے دیکھو، آپ کے سارے زندگی بھر کے احسان کو ختم کر دے گی۔ کیا بولے گی؟ آج تک آپ نے میری کوئی بات سنی ہے؟ آج تک کوئی چیز میرے کو لا کر دی؟ کیا کہتی؟ کہ ہمارے پاکستانی بھائی سمجھ رہے اس لیے ہنس رہے، کہ آج تک آپ نے میرے کو کوئی چیز لا کر دی؟ اور آگے کہے گی، حضور فرمانے نا ناشکری بہت کرتی، کہے گی کیا ملا میرے کو اس گھر میں آنے کے بعد؟ نہ ڈھنگ کا لیتھڑا ملا، نہ ڈھنگ کا چھتڑا ملا۔ کیا مطلب؟ نہ ڈھنگ کا کپڑے ملے، نہ ڈھنگ کا کھانا ملا، حالانکہ کھا کھا کر کیا بن گئی بزرگوں؟ تو حضور فرما رہے میں نے اس کو کثرت سے جہنم میں جلتا ہوا دیکھا۔ ہمارے علاقے کے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے۔ مچھیرے کو شکار کے اندر ایک خوبصورت مچھلی ہاتھ لگی، اور وہ مچھلی واقعی بڑی خوبصورت تھی۔ مچھیرے نے خیال کیا میں اس مچھلی کو لے جا کر بازار میں بیچوں گا، اپنے کو کیا ملے گا؟ 4 آنے 8 آنے روپیہ، اس سے زیادہ تو کوئی دے گا نہیں۔ میں کیوں نہ اس مچھلی کو لے جا کر بادشاہ کی خدمت میں ہدیہ کہہ کر، گفٹ کہہ کر، تحفہ کہہ کر پیش کروں، کہ بادشاہ خوش ہو کر میرے کو انعام دے گا جو قیمت سے بڑھ کر ہوگا۔ یہ مچھیرا انعام کی لالچ میں اس مچھلی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اور ہدیہ کہہ کر، تحفہ کہہ کر وہ مچھلی بادشاہ کو پیش کی۔ وہ مچھلی بادشاہ کو بڑی پسند آئی، اور بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، ارے اس مچھیرے کو 100 روپیے دو انعام میں، اس نے بڑی خوبصورت مچھلی ہم کو دی ہے۔ اب بادشاہ کے کہنے پر مچھیرے کو تو مل گئے 100 روپیے۔ وہ 100 روپیے لے کر آگے بڑھا۔ قریب میں بادشاہ کی کنجوس ملکہ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک معمولی مچھلی، اس کی قیمت 4 آنے 8 آنے 1 روپیہ، آپ نے 100 روپے اٹھا کر دے دیے اس کو، معمولی مچھلی اور اس کی قیمت 100 روپے۔ بادشاہ نے بیگم سے کہا، ملکہ سے، اللہ کی بندی بات زبان سے نکل چکی، اب بات یہی ختم کر دے، پیسے بھی اس کو مل گئے، وہ تو پیسے لے کر چلا بھی گیا، اب اس پر بحث کرنے کا فائدہ کیا؟ بیگم نے کہا، ملکہ نے، کیا بات کرتے ہو، بحث کرنے کا فائدہ کیا، اور بات یہی ختم کر دے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہو سکتا ہے اب؟ کہا اس مچھیرے کو واپس بلاؤ، اور اس مچھیرے کو بلا کر یہ پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے؟ اگر وہ کہے یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے، میل فیمیل، ہاں میل فیمیل، ہاں اس سے یہ پوچھو یہ مچھلی میل ہے یا فیمیل ہے، نر ہے یا مادہ ہے۔ اگر مچھیرا یہ کہے کہ وہ نر ہے تو اس کو کہو کہ مادہ لا، اگر کہے کہ یہ مادہ ہے تو اس کو کہو کہ نر لا، جب تک یہ 100 روپیے یہاں رکھ کر جا۔ بادشاہ آ گیا گھر والی کے چکر میں، ملکہ کے چکر میں۔ اس نے ملکہ سے کہا، ہاں زندگی میں تم نے پہلی مرتبہ عقل مندی کی بات کی۔ اس نے اس مچھیرے کو بلایا۔ اب وہ مچھیرا بھی ماشاءاللہ آپ کوالالمپور والوں کی طرح ہوشیار تھا، وہ سمجھ گیا کوئی دال میں کالا ہے، کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ محل میں پہنچا، کہا حضور فرمائیے کیا بات ہے؟ بادشاہ نے اس سے کہا، یہ جو مچھلی تم نے ہم کو دی، یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے، میل ہے یا فیمیل ہے؟ تو اس مچھیرے نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور معاف کیجئے گا، یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے، نہ یہ میل ہے نہ یہ فیمیل ہے، یہ تو بیچ کی مخلوق ہے۔ بادشاہ کو یہ جواب بڑا پسند ہے، اس نے خوش ہو کر کہا، ارے اس مچھیرے کو 100 روپے اور دو انعام میں۔ اس کو تو 100 روپے مل گئے۔
اب وہ جو 100 روپے دوسرے اس کو ملے، یہ پیسے اٹھاتے اٹھاتے جمع کرتے کرتے پیسہ دو پیسہ بادشاہ کے ہاتھ سے، مچھیرے کے ہاتھ سے زمین پر گر گیا۔ اس مچھیرے نے وہ 2 پیسے بھی اٹھائے، وہ جو 2 پیسے گرے تھے اس کو بھی اس نے اٹھا لیا۔ پھر ملکہ نے کہا بیگم نے، دیکھو دیکھو جی کنجوس لگتا ہے، ایسے کنجوس کو دینے کا کیا فائدہ، ہم نے اس کو اتنے پیسے دیے، اب یہ پیسے 2 پیسے زمین پر گرے، اس کو گرنے دیتا، اس کو چھوڑ دیتا، اس کو اٹھانے کی ضرورت کیا تھی، یہ تو کنجوس معلوم ہوتا ہے، استعمال نہیں کرے گا، خرچ نہیں کرے گا، جمع کر کے رکھے گا، ایسے کنجوس کو دینے کا فائدہ کیا۔ بادشاہ نے کہا کنجوس تو لگتا ہے۔ پھر دوبارہ اس مچھیرے کو بلایا اور اس سے کہا اللہ کے بندے، ہم نے تجھے اتنے پیسے دیے، اب یہ پیسے 2 پیسے زمین پر گرے، اس کو گرنے دیتا، اس کو چھوڑ دیتا، اس کو تو نے کیوں اٹھایا۔ مچھیرے نے کہا حضور اصل میں بات پیسے 2 پیسے کی نہیں ہے، بلکہ جو پیسہ زمین پر گرا اس پیسے پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ کی تصویر بنی ہوئی ہے، حضور کسی کا پیر پڑ جاتا اس کے نام کی بیعت بھی ہوتی، اس لیے میں نے اس کو اٹھایا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو 100 روپیہ اور دو انعام میں۔ اب وہ قریب میں وزیر بیٹھا تھا ہوشیار، اس نے کہا حضور آپ اس عورت کے چکر میں نہ پڑیے ورنہ یہ تمہارا خزانہ خالی کر کے رکھ دے گی۔